صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام: اذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شکرا للقدرۃ علیہ. سب سے پہلے آپ تمام مومنین کرام موالیان اہل بیت کو شہزادیہ کونین سلام اللہ علیہا یعنی دختر رسول جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور دعا بھی یہی ہے کہ شہزادی تمام اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کی مشکلات کو، پریشانیوں کو دور فرمائے. آج جس حدیث کو عنوان بنایا گیا ہے وہ حدیث ایک مثالی معاشرے میں بہت اہم کردار رکھتی ہے. کسی بھی معاشرے کو مثالی بنانے کے لیے اس طرح کی احادیث اور اس طرح کے اچھے اقوال کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. یا کسی انسان کو اچھا بنانے کے لیے، کسی معاشرے، کسی گھر کو اچھا بنانے کے لیے اس طرح کی احادیث بہت کارآمد ہوتی ہیں. اس حدیث میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس میں قدرتا یعنی تو قادر ہوا، تو نے قابو پایا، عدوے کا اپنے دشمن پر، اجعل یعنی قرار دے، العفو یعنی درگزر، بخشش، معاف کرنا، شکر یعنی شکر، سپاس، القدرہ یعنی قدرت، طاقت، غلبہ. اگر اس کا ترجمہ دیکھا جائے تو ترجمہ جو امام ارشاد فرما رہے ہیں، امام نے فرمایا جب اپنے دشمن پر غلبہ پاؤ تو معاف کر دینے کو اس کا شکرانہ قرار دو. اللہ اکبر. ایک معاشرہ، بہترین معاشرہ اس وقت بن سکتا ہے کہ جب اس حدیث پر عمل کیا جائے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ خداوند متعال کی مہربانی، لطف و نعمت سے خالی نہیں ہے. حتیٰ خود خداوند عالم نے انسان کو چیلنج کیا ہے، اگر تم میری نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں پاؤ گے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. سورہ نحل کی آیت نمبر 18. اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنے لگو تو انہیں تم شمار نہیں کر سکتے. اللہ یقیناً بڑا درگزر کرنے والا مہربان ہے. نعمتوں کی بارش برسانا خدا کا کام ہے. ان تمام نعمتوں اور مہربانیوں کے بدلے میں شکر ادا کرنا یہ بندوں کا کام ہے. جس طرح خدا اپنا کام بہترین انداز سے انجام دے رہا ہے، اسی طرح بندوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ شکریہ کا کام بہترین انداز سے انجام دے. اگر کوئی شکریہ بہترین انداز سے ادا کرے گا تو پھر خدا ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں اور زیادہ نعمتیں دوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے، نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرو گے تو پھر میں عذاب لینے میں بھی بہت سخت ہوں. اس سے پہلے کہ ہم شکر کے بارے میں کچھ نکات بیان کریں، خود نعمت کے بارے میں کچھ مطالب کی وضاحت ضروری ہے. نعمت کی قسمیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ کی بے پناہ نعمتیں انسانوں پر ہیں، لیکن اگر ان تمام نعمتوں کو کلی طور پر تقسیم کیا جائے تو دو قسم بن سکتی ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ وہ نعمتیں جو محسوس کی جاتی ہیں، یہ وہ نعمتیں ہیں جو انسان باقاعدہ محسوس کرتا ہے، دیکھتا ہے، چکھتا ہے، لمس کرتا ہے، اس سے لذت حاصل کرتا ہے. دوسرے الفاظ میں یعنی مادی نعمتیں جو انسان دیکھتا ہے. غالباً ہماری اکثریت فقط انہی چیزوں کو نعمت سمجھتی ہے.
باقی بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی مگر انسان اسے نعمت میں شمار نہیں کرتا. اور دوسری قسم ہے وہ نعمتیں جو محسوس نہیں ہوتی. یہ وہ نعمتیں ہیں جو غیر محسوس طور پر ہماری زندگی میں آتی ہیں اور غیر محسوس طریقے سے چلی جاتی ہیں. حالانکہ اس کے آثار خود زندگی میں نمایاں ہوتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ اس چیز کی طرف متوجہ ہو پاتے ہیں، اس لیے کہ ہم ظاہری نعمتوں کو نعمت سمجھتے ہیں. مثلا ہم کھانے پینے کی چیزوں کو نعمت سمجھتے ہیں، پیسہ، دولت، گھر، گاڑی، اولاد، یہ چیزیں جو محسوس ہوتی ہیں انہیں نعمت شمار کرتے ہیں. لیکن جو محسوس نہیں ہوتی انہیں ہم نعمت شمار نہیں کرتے. جیسے نہ محسوس ہونے والی نعمتوں میں سے یہ بہت اہم ہے، اس کی طرف انسان متوجہ ہو جائے، یہ بھی خود ایک بڑی نعمت ہے. وہ کیا ہے؟ غموں میں انسان گھرا ہوا ہے اور غموں میں گھرے ہوئے انسان کو خوشی مل جائے، یہ بڑی نعمت ہے. پریشانی کے عالم میں سکون مل جائے، یہ بھی بڑی نعمت ہے. کسی کو اچھا ماحول مل جائے، یہ بھی بڑی نعمت ہے. کسی کو اچھا استاد مل جائے، یہ بھی بہت اچھی نعمت ہے. کسی کو تربیت کے لیے اچھے والدین مل جائے، کسی کو اچھے استاد مل جائے، کسی کو اچھے عالم مل جائے، مشکلات سے کوئی نجات پا جائے، نیک دوست مل جائیں، یہ بھی وہ نعمتیں ہیں جسے انسان محسوس نہیں کرتا. حالانکہ یہ اہم نعمتوں میں سے ہیں، جبکہ یہ بھی خدا کی بے پناہ نعمتوں میں سے انہیں شمار کیا جاتا ہے. اس لیے مولا امیر المؤمنین نے بھی انہی نعمتوں کے نمونوں میں سے ایک کو اس حدیث میں ذکر کیا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ نعمت کیا ہے؟ وہ ہے نعمت یہ ہے کہ اپنے دشمن پر غلبہ پا لینا، اس پہ غالب ہو جانا، اس پہ کامیابی حاصل کر لینا، یہ بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. جس طرح سے نعمت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے دو طرح کی نعمتوں کا ذکر کیا، اسی طرح شکر کی بات ہے. شکر کی بھی قسمیں ہیں. نعمت الگ الگ نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا الگ الگ انداز سے شکریہ بھی ادا کیا جانا چاہیے. شکر کے معنی ہرگز صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے الحمدللہ یا صرف کوئی شکریہ کہے، صرف اسے شکریہ یا شکر نعمت نہیں کہا جائے گا، جبکہ یہ شکر کی ایک چھوٹی سی مثال ہے. اس سے کمتر کوئی شکر نہیں ہے کہ کم سے کم جو بھی انسان آپ کا کوئی کام کرے تو آپ اس کا ایک چھوٹا سا شکریہ ادا کریں. لیکن اصل شکر اس کے علاوہ ہے. عرفاء اور علماء اخلاق کے یہاں شکر کی 3 قسمیں ہیں. شکر زبانی یعنی زبان سے شکریہ ادا کرنا، الحمدللہ کہنا، شکریہ کہنا، شکرا للہ کہنا، اور شکر قلبی، اور صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے بھی اس چیز کا اقرار کرنا کہ میں واقعاً دل کی گہرائی سے اس بات کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. اور شکر عملی، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو شکر کی 3 قسمیں ہو گئیں. اس کا شکر اور قدردانی اس کے صرف اللہ نے اگر نعمتیں دی ہیں تو صرف زبان سے شکریہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، صرف دل سے شکریہ کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ خود عمل کے ذریعے بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور عمل کا شکریہ، عملی طور پر جو شکریہ کیا جاتا ہے وہ ہر ایک نعمت کا الگ الگ شکریہ ہے. مال کا شکریہ عملی طور پر کیا ہے کہ انسان اس کو راہ خدا میں خرچ کرے. اولاد کا بہترین شکریہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی اچھی تربیت کرے. علم کا بہترین شکریہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس پر عمل کرے، دوسروں تک منتقل کرے. اسی لیے معصوم نے فرمایا بہترین شکریہ کیا ہو سکتا ہے؟ معصوم نے فرمایا اجتناب المحارم، حرام چیزوں سے پرہیز کرنے لگو، یہ عملی شکریہ ہے. یعنی یہ شکریہ عمل میں ایسا پایا جائے گا، یعنی جو بھی چیز اللہ نے دی ہے اس کا استعمال حرام میں نہ کرو. زبان، آنکھ، کان یا دنیا کی جو بھی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، گھر، مکان، زمین اور اولاد، کسی بھی چیز کا حرام چیزوں میں استعمال نہ کرو. یہ بہترین شکریہ ہے.
اور دوسری طرف امام نے اس شکریہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر تم دشمن پہ غالب آ جاؤ تو اس کا شکریہ کیا ہے؟ اس کا شکریہ یہ ہے کہ تم انہیں معاف کر دو۔ اسی طرح امیر المومنین نے اپنے اس کلام میں قدرت و غلبہ کا شکریہ عفو و درگزری کو قرار دیا ہے۔ جب کبھی تمہیں اس شخص پر قدرت حاصل ہو جائے جس نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی ہے، ظلم کیا ہے، تو کمال یہ نہیں کہ تم اس سے انتقام اور بدلہ لو، بلکہ کمال شکر یہ ہے کہ تم اسے معاف کر دو، کیونکہ یہ ہماری عظیم الہی ہستیوں کی زندگی میں بھی دیکھنا۔ آپ معصومین کی سیرت میں دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے نمونے بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر فتح مکہ کے وقت جب سارے کفار قریش مسلمانوں کے لشکر سے ڈر کر اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے اور مسلمانوں کا لشکر پیغمبر اکرم کے ساتھ فاتحانہ انداز میں جب شہر مکہ میں داخل ہوا تو لشکر کے سپاہیوں نے اپنی جاہلانہ سوچ کے مطابق یہ نعرہ لگایا۔ وہ نعرہ یہ تھا، الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے۔ جیسے ہی یہ خبر، یہ نعرہ رسول کے کانوں تک پہنچا، رسول نے سختی سے لوگوں کو منع کیا، بلکہ رسول نے مسلمانوں کو ایک نیا نعرہ دیا۔ وہ کیا تھا؟ الیوم یوم المرحمہ۔ آپ نے یہ نعرہ صرف نعرے کی حد تک نہیں رکھا، بلکہ مکہ میں لوگوں کے لیے اعلان بھی کروایا کہ جو بھی خانہ کعبہ میں پناہ لے گا اور ابو سفیان کا گھر جو ہر طرح کی سازشوں کا مرکز تھا اس میں بھی اگر کوئی پناہ لے گا تو ہم اسے معاف کر دیں گے، ہم اسے امن دیں گے، ہم اسے سکون فراہم کریں گے۔ اس لیے رسول خدا جب مکہ میں آئے اور مکہ کے لوگوں سے مخاطب ہوئے ہیں تو اس وقت رسول نے یہ سوال کیا، اے مکہ والو یہ بتاؤ تم ہم سے کیا امید رکھتے ہو؟ تو مکہ والوں نے کہا ہم آپ سے نیکی کے علاوہ کوئی اور امید نہیں رکھتے۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ آج مجھے وہ یوسف کا کردار جو ان کے بھائیوں نے کیا تھا، تو یوسف نے کہا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تم لوگوں کو میں درگزر کرتا ہوں۔ رسول نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا اور اس کے بعد رسول نے کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ پھر اعلان فرمایا اذهبوا جاؤ فانتم الطلقاء، جاؤ تم آزاد ہو۔ لہٰذا اس کے بعد سے مکہ والوں کو طلقاء یعنی آزاد شدہ کہا جانے لگا۔ جیسا کہ امیر المومنین نے بھی مختلف جگہوں پر معاویہ اور اس کے خاندان کے لوگوں کو اس چیز کی طرف یاد دلانے کی کہ تم یبنت طلقاء ہو، تم طلقاء ہو، یعنی تم آزاد شدہ لوگوں میں سے ہو۔ بس امیر المومنین کے اس کلام کی بہترین مثال فتح مکہ پہ پیغمبر اکرم کا مشرکین مکہ کے ساتھ برتاؤ ہے، کیونکہ یہ وہ دشمن تھے جنہوں نے پیغمبر کو 13 سال مکی زندگی میں ہر طرح کا ظلم ڈھایا۔ رسول خدا کا جن لوگوں نے جینا حرام کر دیا تھا، آپ سمیت آپ کے اصحاب اور تازہ مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، مدینہ کی تازہ حکومت کو بھی نابود کرنے کے لیے کئی جنگوں کی شروعات بھی کی تھی، مگر جب رسول نے ان پر کامیابی حاصل کی تو ان سے انتقام نہیں لیا، ان سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ جس دن یہ انتقام لے سکتے تھے اس دن عفو و بخشش سے کام لیا اور مکہ کے لوگوں کو معاف فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین تھے۔ بس آخری مرحلے پہ گفتگو وہ یہ ہے کہ سماجی طور پر انسان چاہے تو جب کسی پہ غلبہ پاتا ہے، جب دشمن پہ وہ غلبہ پاتا ہے تو اس کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس سے ظلم کا بدلہ لے، مگر یاد رہے جب کوئی بھی کسی سے بدلہ لیتا ہے تو وہ بات وہاں ختم نہیں ہوتی، پھر سامنے والا حالات کے اعتبار سے خاموش تو رہتا ہے، مگر جیسے حالات اچھے ہوتے ہیں پھر وہ دوبارہ وہ اپنے اوپر جو بدلہ لیا گیا تھا اس کا بھی بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اس لیے انسان کا اختیار ہے کہ جب غلبہ پائے، جب کسی پر غالب آ جائے تو بدلہ لے سکتا ہے، مگر بدلے کے ذریعے ہمیشہ کی وہ آگ جو
حسد کی ہے یا برائی کی ہے وہ بجھائی نہیں جا سکتی۔ اور دوسرا کام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اسے معاف کر دے اور جہاں پہ اسے بدلہ لینے کی طاقت تھی مگر اسے وہ معاف کر دے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سماج میں پھر آئندہ انتقام کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے اور دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں، محبتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے آئیں ہم بھی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم کسی بھی مرحلے میں کبھی اپنے دشمن پر، اپنے قریبی رشتہ داریوں پر جہاں ہم غلبہ پا لیں، جہاں ہم بدلہ لے سکتے تھے، وہاں بدلے کے بجائے خدا سے یہ دعا، خدایا جہاں ہم غالب آ جائیں اور بدلہ لینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں وہاں پر ہمیں معاف اور بخشش کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔